تو کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم جب بھی کچھ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے بہت سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، کیا چاہیے؟ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کریں تو ہمیں اس سے پہلے تھوڑی دیر ایک پاز لے کے ہم مجھ کو اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، میں نے یہ کلاس کیوں جوائن کی ہے، میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ آپ کو اگر جواب آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں تو پلیز آپ لوگ لکھ کے شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس قرآن کو مل کر پڑھ سکوں۔ جی سسٹر تاجکرہ خان، آئی ہوپ میں صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں آپ کا نام، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ Assalamu alaikum, sister. وعلیکم السلام I ورحمۃ اللہ۔ understand Urdu, but I can't speak properly. That's fine. My maqsad is to please Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, Jazakallah khair. It's a beautiful, you can say, intention. May Allah accept it. بالکل اللہ کی Amin. کتاب کو ہم نے سمجھنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، بالکل۔ تو چلیے یہ ہمارا ایک ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں، ہم اس کی ریٹرن میں ہم کیا چاہتے ہیں۔ I need to take a deep understanding of this book. So I'm just trying. Alhamdulillah, Sister Samina, Alhamdulillah. اب نیکسٹ اسٹیپ کہ اس کے بعد میں کیا چاہتی ہوں۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں یہاں یہ ٹائم اپنی صلاحیتیں یوز کرنے کے بعد میں بدلے میں کیا چاہتی ہوں۔ میں نے قرآن سیکھ لیا، میں نے آج کا لیسن پڑھ لیا، سب کچھ ہو گیا، اب میں کیا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتی ہوں، بالکل رضائے الہی اور سکون کے لیے۔ اللہ مبارک سسٹر سمینہ، جی بالکل، کیونکہ دیکھیں نیت جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ نیت ہم نے بچپن سے ایک حدیث پڑھی ہے نا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، تو نیت ایک سیڈ کی طرح ہے، ہم جیسا سیڈ لگائیں گے ویسا ہی پودا نکلے گا، رائٹ؟ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ میں اس قرآن کو پڑھوں، میں اس کو سمجھوں، اس کو سیکھوں، اس پہ عمل کروں، میں ویسی بن جاؤں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ہم قرآن میں ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ گائیڈ می ٹو دا رائٹ پاتھ، مجھے سیدھا راستہ دکھا دیں۔ کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور عشرہ مبشرہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی، تو وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے پتہ چلے گا، رائٹ؟ تو جب نیت صحیح ہوگی تو انشاءاللہ ہم وہی ریوارڈز پا سکیں گے، ہم وہی جسٹ پا سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں نیت کے لیے ایک بہت خوبصورت دعا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں وہ شیئر کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص نیت کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، کہ اللہ میرے تمام کاموں کو نیک بنا دیجئے، میں تمام کام اچھے کروں، وجعلہ لوجہک خالصا، اور سارے کام اس لیے کروں کہ میں آپ کا چہرہ پا سکوں، میں آپ کی رضا کے لیے کام کر سکوں، وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا، اور اس کام میں کسی کا کوئی حصہ نہ ہو، یعنی اس کام میں میرے لیے کوئی دوسری انٹینشن شامل نہ ہونا، کہ میرا مقصد یہ نہ ہو کہ میں آپ کو امپریس کر رہی ہوں، مجھے فیم چاہیے، یا آئی وانٹ پیپل ٹو تھنک کہ میں کوئی بہت نیک ہوں، تو کسی قسم کی کوئی چیز نہ ہو، میں صرف خالص آپ کے لیے کروں، ٹھیک ہے؟ چلیے
تھوڑا سا آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں اسکیڈول شیئر کرتی ہوں کہ ہمارا جو یہ 3 دن کا کورس ہے اس میں ہم ایکچولی کریں گے کیا. سب سے پہلے ہم سیکھیں گے ایک علم حاصل کرنے کے لیے دعا. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا سورہ الانسان ہے جو آج کا لیسن ہوگا ہر دن کا، اس کی ہم تجوید سیکھیں گے سسٹر اسما ہدا کے ساتھ انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم تفسیر کریں گے استاذہ فرحت ہاشمی کے ساتھ. اور آخر میں ہم ڈسکشن اور ایکشن پوائنٹس کہ ہمارا ٹیک ہوم لیسن کیا ہے جو آج ہم قرآن میں سیکھ رہے ہیں، میں نے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اپنی ڈیلی لائف میں، میں اس پہ کیسے عمل کروں گی. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ سب ریڈی ہیں تو پلیز انشاءاللہ 1 ٹائپ کیجئے. تو پھر ہم انشاءاللہ دعا سیکھنے کی طرف چلیں گے. الحمدللہ، اللہم بارک وزد. میں اللہ بلیس یو آل. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا یہاں پہ آنا بیٹھنا آپ کی ہر کوشش کو قبول فرمائے احسن طریقے سے، اور آپ لوگوں کو بہترین اجر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. چلیے انشاءاللہ آپ لوگ ایک آپ کے ساتھ اور حدیث شیئر کروں گی، سبحان اللہ، کہ ہم اور موٹیویٹ ہو جائیں اس حدیث کو سننے کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس راستے پہ چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو سبحان اللہ، ہم علم کا جو سفر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ایکچولی ہمارے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا انشاءاللہ العزیز. چلیے انشاءاللہ آج کی ہماری دعا ہے. میں انشاءاللہ اس دعا کو پڑھوں گی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو میرے ساتھ ریپیٹ کریں اور اپنے مائکس میوٹ ہی رکھیے، کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آواز ایکو ہوگی اور ہم شاید پڑھنے میں تھوڑی غلطی کر جائیں. اور علم کی یہ دعا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. آپ میں سے کوئی اگر والنٹیئر اس دعا کو پڑھنا چاہیں تو پلیز آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. میں پڑھ دوں؟ جی جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. ماشاء اللہ، اللہ مبارک، اللہ مبارک. اور اس کا ترجمہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، قبول ہونے والے عمل اور حلال رزق کا سوال کرتا ہوں. نفع بخش علم، beneficial knowledge. Any idea what it is about? کون سی ہوتی ہے beneficial knowledge؟ جس پر عمل ہو. اللہ مبارک سسٹر شیما. دین کی سمجھ، بالکل، اللہ مبارک سسٹر تنویر. سسٹر صبا جو آخرت میں کام آئے. اللہ مبارک، بالکل بالکل. جو دیکھیں ہمارا دنیا کا وہ بالکل سسٹر سمینہ بہت ماشاء اللہ بالکل پرفیکٹ کہ جو آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دے. بالکل آپ دیکھیے دنیا کا علم بھی فائدے مند ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے. اب اس وقت ہم سب کے سامنے کوئی نہ کوئی گیجٹ رکھا ہوا ہے جس پہ ہم یہ کلاس لے رہے ہیں، رائٹ؟ ہم کو یہ آتا ہے کہ ہم نے کمپیوٹر کیسے آن کرنا ہے، ہم نے زوم کو کیسے سائن ان کرنا ہے، کہاں سے والیوم بڑھتی ہے. یہ بھی ایک علم ہے نا جو ہمیں پتہ ہے. اب ہم اس علم کے ساتھ چاہے تو ہم قرآن کی کوئی مجلس میں ہم انٹر ہو جائیں، ہم اس میں شامل ہو جائیں، ہم چاہیں تو کوئی اور سا کام کر سکتے ہیں، رائٹ؟ تو وہ علم جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں ہیلپ کرے، دونوں میں ہمیں فائدہ دے، تو وہ علم بہترین علم ہوتا ہے.
اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ علم، پھر اس علم پہ اگر ہم عمل کر لیں اور وہ عمل قبول ہو جائے تو یہ کتنی زبردست بات ہے. آج ہم یہ علم کی دعا سیکھ رہے ہیں، اس پر ہم عمل کرتے ہیں کہ ہم ہر فجر کی نماز کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں سنت سمجھ کے. تو بتائیے کہ ہم نے اس علم پہ عمل کر لیا تو وہ علم ہمارا اور پختہ ہو گیا، اور اس کے چانسز ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرما لے. اور پھر پاکیزہ رزق، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے لیے ہمارے ہر اسپیکٹ کو کور کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری فزیکل نیڈس کو پوری کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ایموشنل نیڈس کو پوری کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اسپریچول نیڈس کو پوری کرنے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سبب دیے ہوئے. اٹس سچ اے بگ بلیسنگ. تو یہ علم جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ میں سے کوئی اور پڑھنا چاہے تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کر دیجئے. کوئی بھی نہیں. آپ کا سوال نہیں جی سنا. جی بسم اللہ. آپ کا سوال نہیں سنا، سوری مس ہو گیا. اٹس اوکے. میں نے کہا کہ آپ میں سے کوئی اور یہ دعا پڑھنا چاہے گا جو ہم نے ابھی دعا پڑھی ہے. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللہم بارک. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. جی سسٹر صبا آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا اور ناؤ آئی کانٹ فائنڈ یو. جی سسٹر. جی بسم اللہ. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. چلیے ایک دفعہ اور ہم اس دعا کو مانگتے ہیں سچے دل سے، کیونکہ اب ہمارے سامنے اس کا ترجمہ بھی ہے، تو ہم اسے اور خلوص دل کے ساتھ مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے، بلکہ جو وہ اس دل کی دعا سنتے ہیں جو متوجہ ہو، یعنی کہ جو دل سے مانگی گئی ہو. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ اس دعا کو اور مانگتے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. آمین یا رب العالمین. چلیے انشاءاللہ اب ہم اپنی تجوید کی طرف چلتے ہیں سسٹر اسما ہدا کے ساتھ. آیت نمبر 1 سے 3 تک انشاءاللہ ہم کریں گے. آپ لوگ اپنے مصحف نکال لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة الإنسان هي سورة الدهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الدهر لم يكن من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तजवीद का जो लेसन था सिस्टर अस्मा के साथ कंप्लीट हुआ। चलिए आप में से मुझे बताइए आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? Anyone who wants to recite? You can raise your hands inshallah. जी बिल्कुल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج It's okay, Sister Samina, it's okay. आप दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए आयत नंबर 2, कोई मसला नहीं। من نطفة से पढ़ लेती हूँ من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا अल्लाहुम्मा बारिक माशाअल्लाह। बस एक छोटी सी आपकी एक मिस्टेक है, ये जब हम इन्ना पढ़ेंगे ना तो उसको थोड़ा सा हमने स्ट्रेच करना है क्योंकि ये 2 काउंट्स है, ठीक है। अल्लाहुम्मा बारिक, ब्यूटीफुली रिसाइटेड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी हमारे साथ सिस्टर सबीना, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Allahumma barik, mashallah, barakallah fiki, Sister Sabina, beautiful, mashallah. Allah subhanahu wa ta'ala आपसे बेहतरीन तरीके से अल्लाह subhanahu wa ta'ala कबूल फरमाए, आपकी इस कोशिश को बेहतरीन अजर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन. जी सिस्टर शाहीना. Walaikum. Assalamu alaikum, sister. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जी. Yeah. So I start the next ayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا. Allahumma Actually, barik. I read more. Maybe we have to read up to third ayah. Is that right? Third verse. No, actually, today for today's lesson, we just have to do only 1 to 3 ayahs, inshallah. Yeah, that's right. So you can do the ayah number 1 because that's what we have practiced right now, right? Okay, should I do that? Yeah, sure, please. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Allahumma barik, mashallah, mashallah. Jazakallah khair, Sister Shahina. Sister Sabah, please, you can unmute your mic. Jesus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Allahumma barik, mashallah, mashallah. Allah subhanahu wa ta'ala आप सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए और आप सबको बेहतरीन अजर अता फरमाए. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों के लिए, हम सब के लिए इल्म को लेना, उसको सीखना, उस पे अमल करने को आसान बनाए. आमीन या रब्बल आलमीन. चलिए इंशाअल्लाह हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और उसके लिए आप सबको चाहिए एक नोट पैड और एक पेन. ठीक है? I want all of you to write. ठीक है? Not everything, but at least things that are really important. ठीक है? और एक्शन पॉइंट्स या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें पहले नहीं पता थी, तो उसको हमने लिखना इंशाअल्लाह. ठीक है? सिस्टर शाहीना, आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है. डू यू वांट टू से समथिंग? चलिए, तो आप लोग रेडी हैं? आप लोगों के पास पेन और नोटबुक्स आगे हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं. Can you all type 1 for me? Alhamdulillah, Sister Samina, Allahumma barik. Are you all ready?
Alhamdulillah, Sister Sabah, Sister Rehana, MashaAllah, MashaAllah, Allahumma barik. Okay. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنی تفسیر انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے استاذہ فرحت ہاشمی کے ساتھ. بسم اللہ. سورۃ الدہر، اسے سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اور جمہور کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے، یعنی زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے. اور دہر کا معنی ہوتا ہے زمانہ دراز، وقت کا ایک لمبا عرصہ. جب سے کائنات شروع ہوئی اس وقت سے لے کر اختتام تک، اینڈ تک. اور دہر لفظ میں غلبہ اور قہر کا مفہوم پایا جاتا ہے. اور دہر کو دہر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جس چیز پر گزرتا ہے اس پر غالب آ جاتا ہے. اور دہر کا تعلق مشیت الہی سے بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا تسب الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، فإن اللہ هو الدہر، کیونکہ اللہ وہی الدہر ہے. اور اس صورت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورت السجدہ اور الدہر پڑھا کرتے تھے. اس سورت کے 2 رکوع ہیں، 31 آیات ہیں، 240 کلمات ہیں اور 1054 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتا، تحقیق آیا ہے. حل یہاں قد کے معنوں میں ہے. اسے استفہام تقریری کہتے ہیں، یعنی یقیناً آیا ہے، گزرا ہے. علی الانسانی، انسان پر، اور انسان سے مراد حضرت انسان یعنی اسم جنس ہے، یا پھر اس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں جو ابو البشر ہیں. علی الانسان حین من الدہر، حین کا لفظ بھی وقت کے لیے آتا ہے، لیکن وقت کی ایک محدود مدت. من الدہری، زمانے سے، اور دہر ہوتا ہے طویل مدت، غیر محدود زمانہ. یعنی حین اگر لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم ہے تو الدہر ان لمیٹڈ. لم یکن، نہ تھا وہ، کون؟ انسان. کیا؟ شیئن، کوئی چیز، مذکورا، قابل ذکر، ذکر کے لائق، جس کا ذکر کیا جاتا، جس کا کوئی تذکرہ ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو اس کی اصلیت بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے. ایک وقت تھا جب اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی نام نہیں تھا، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. اگر ہم انسان سے مراد آدم علیہ السلام لیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے، اس زمین پر یا اس کائنات میں انسان نام کی کوئی چیز نہ تھی. اور کسی مخلوق کو بھی، ملائکہ ہو یا جن ہو جو انسان سے پہلے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی انسان نام کی یا انسان جیسی کسی چیز کی کوئی خبر نہ تھی. یعنی کائنات میں اور چیزیں تھیں اور ان کا ذکر بھی تھا، لیکن انسان کا کوئی ذکر نہ تھا. پہلی دفعہ ذکر کہاں ہوا؟ جنون ہے، فرشتوں کے مجلس میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ پہلا ذکر ہے جو انسان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے. اس سے پہلے ذرا سوچئے، فرشتوں کے لیے آئیڈیا بالکل نیا تھا. اس سے پہلے انسان نام کی کوئی چیز نہ تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا ایسا نہیں ہو چکا؟ یقیناً ایسا ہو چکا ہے. حل اتا یعنی یقیناً آیا. علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، مذکور مفعول کے وزن پر جس کا ذکر کیا جائے، نام و نشان نہیں تھا. اگر دہر کو اول وقت سے لے کر اب تک اور آخر تک کا وقت شمار کیا جائے تو انسان آغاز سے نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، بعد میں آیا ہے. اور اگر اس سے انسان سے مراد آدم علیہ السلام نہیں بلکہ ہر انسان مراد لیا جائے، اس کو بطور اسم جنس کے لیا جائے، تو اس کا کیا معنی ہوگا کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے، جب وہ آتا ہے تو ہی اس کا کوئی نام رکھا جاتا ہے، تو ہی کوئی اس کا ذکر کرتا ہے. اس سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. مثلاً اگر آج سے 1 سال بعد آج کے دن کو بچہ پیدا ہو تو آج وہ کہاں ہے، اس کا کیا نام ہے، وہ کون ہے،
اس کا کچھ بھی تو وجود نہیں. ہاں اللہ کے علم میں ہے لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی ذکر نہیں. پھر اسی طرح ماں کے پیٹ میں جب ایک انسان کا نقطہ آغاز ہوتا ہے تو بھی روح پڑنے سے پہلے اس پہ جو مرحلے گزرتے ہیں، 40 دن تک نطفہ، پھر 40 دن تک علقہ، پھر 40 دن تک مضغہ، پھر اس کے بعد اس میں روح آتی ہے. تو وہ جو 120 دن کا عرصہ گزرتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو وہ بھی کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتی. نیکڈ آئی سے دیکھ کر کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا چیز ہے. اگر اس شیپ میں انسان کا وہ وجود کہیں سامنے رکھا ہوا ہو تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ زید ہے یا بکر ہے یا خالد ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، کون ہے اور کون نہیں. لم یکن شیئا مذکورا، اور اس کا کوئی ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا. عام طور پر جو ابتدائی پریگننسی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے ہڈن ہوتی ہے، اس سینس میں بھی کہ ماں کو بھی بعض اوقات نہیں پتا ہوتا، اور اس میں بھی کہ خاص طور پر اس کے چھپانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا. اس کی وہ حالت، اس کی جو حقیقت، اس کی جو شکل و صورت اور اس کی جو کیفیت ہے وہ ایسی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی بات کرے یا وہ کسی کا موضوع گفتگو بنے یا اس کا کوئی نام ہو یا اس کی کوئی شہرت ہو یا اس کی کوئی اہمیت ہو، کچھ بھی تو نہیں. اور یہ سب انسانوں کے ساتھ پیش آیا ہے. سورۃ القیامہ میں انسان کی موت کا ذکر ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کوئی ذکر نہیں اس کا پھر رہتا. اور اسی طرح مرنے سے پہلے بھی اس کا کوئی ذکر نہ تھا. تو انسان بس ایک محدود وقت کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے آنے کا مقصد بتا رہے ہیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، انا خلقنا، بے شک ہم نے پیدا کیا، ہم نے تخلیق کیا، وہ خود نہیں پیدا ہوا، وہ کچھ نہیں تھا. الانسان، انسان، من نطفۃ، نطفے سے. اور نطفہ کا لفظ جو ہے یہ بوند یا قطرے کے لیے آتا ہے، پانی کے وہ چند قطرے جو ڈول میں رہ جاتے ہیں اس کے لیے ابتدائی طور پر نطفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی عام لغت میں مثلا آپ پانی پیتے ہیں نا تو گلاس کے نیچے چند قطرے رہ جاتے ہیں، اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ نطفہ. صاف نترے ہوئے پانی کے لیے بھی آتا ہے. اور پھر نطفے کا لفظ معروف ہے منی کی اس بوند کے لیے جس سے انسان تخلیق ہوتا ہے. ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے. کیسا نطفہ تھا وہ؟ امشاج، مخلوط، ملا ہوا. امشاج کا لفظ جو ہے یہ میم شین جیم سے ہے. میم شین جیم، مشجہ، ملانا، خلط ملط کرنا. بعض نے کہا کہ یہ مشیج کی جمع ہے، امشاج، جیسے یتیم کی جمع ایتام، تو اسی طرح مشیج سے امشاج. مخلوط کیوں کہا، ملا ہوا کیوں کہا؟ ایک اس کی وجہ تو یہ ہے کہ انسان کی تخلیق صرف مرد کے نطفے یا صرف عورت کے اس سے نہیں ہوتی، بلکہ دونوں کا نطفہ ملتا ہے تو انسان تخلیق ہوتا ہے. یعنی اووم اور سپرم ملتا ہے تو انسان بنتا ہے. تو نطفۃ امشاج ہو گیا. دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ایک نطفہ بظاہر دیکھنے میں جو مائکروسکوپک کریچر ہوتا ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، ایک سیل ہوتا ہے، وہ سیل بھی محض ایک سیل نہیں، وہ بھی کئی چیزوں کا مجموعہ ہے. اس کے اندر پوری پروگرامنگ ہے انسان کی کہ انسان کس شکل کا ہوگا، کس رنگ کا ہوگا، کیا اس کی جنس ہوگی، کیا اس کی عادتیں ہوں گی، بال کیسے ہوں گے، آنکھیں کیسی ہوں گی، قد کتنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. وہ سارا بیج کے اندر جیسے ایک پورے ٹری کی پروگرامنگ ہوتی ہے، اسی طرح اس نطفے کے اندر کئی عناصر ہوتے ہیں. تو نطفۃ امشاج ہے، کئی چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے وہ نطفہ. تو انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ، کہ ہم آزمائیں اس کو، اس کا امتحان لیں. ہم سب یہاں امتحان کے لیے ہیں. ہر ایک کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. ایک ٹیسٹ تو وہ ہے جو آپ ہفتے بعد دیتے ہیں، اور ایک وہ ٹیسٹ ہے جو ہر وقت ہو رہا ہے، ہر لمحے ہو رہا ہے، ہر آن ہو رہا ہے. آپ چاہے گھر میں ہیں یا باہر ہیں، حالت عبادت میں ہیں یا کچھ خرید و فروخت کریں، ہر وقت امتحان ہے. اب آپ دیکھیے حین من الدہر، دہر کو پہلے امیجن کریں، کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ ان لمیٹڈ چیز ہے. کب پیدا ہوا، یعنی زمانے کا آغاز کب ہوا، کب تک ہے، ہمیں نہیں پتا. طویل ترین ہے یہ، وہ اول سے آخر تک
کہ بیچ میں ایک وقت ایسا ہے ٹائم سلاٹ جو ٹائنی سا وہ آپ کو دے دیا گیا ہے، بس یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، اب آپ یہاں آزمائے جا رہے ہیں بس، اور وہ اتنا سا، بس ڈاٹ بھی نہیں کہہ سکتے اس سارے کے مقابلے میں جو ہمیں ملا ہے. وہ تھوڑا سا وقت ہمیں دے دیا گیا ہے، کس لیے؟ نبتلی ہی، کہ ہم اس کو آزمائیں. اور اس آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے بنایا اس کو سننے والا، دیکھنے والا. یعنی انسان کو اللہ نے کان اور آنکھ دے کر پیدا کیا، اور یہ کان اور آنکھ کہاں جاتے ہیں؟ دل تک جاتے ہیں، جس میں انسان کی سوچ سمجھ ہے اور انسان کی غور و فکر کی صلاحیتیں، تاکہ وہ اچھے برے میں فرق پہچان سکے، ہدایت اور گمراہی کا فرق جان سکے. اور پھر انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، بیان کر دیا اس کے لیے اصل راستہ کہ ہدایت کیا ہے، پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے. اب امتحان کیا ہے؟ دیکھا کیا جا رہا ہے؟ اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو سخت ناشکرا بنے، اب جو وہ چاہے کرے. یہ ہے دراصل امتحان، طویل زمانے کا چھوٹا سا وقت جس میں ہمیں زندگی ملی، اس زندگی کی نعمت کے ساتھ عقل اور سمجھ ملی اور ہدایت ملی. اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم اس وقت کو کیسے گزارتے ہیں، اپنے لیے کیا کماتے ہیں، کیونکہ اس زندگی کے اختتام پر پھر جنت اور جہنم ہے، پھر انجام ہے، پھر جزا اور سزا ہے. پھر جس نے یہ وقت جیسا گزارا ہوگا اس کے مطابق اس کو اپنے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا. تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بات یہ ہے کہ کیا کوئی انسان اس حقیقت کو جھٹلا سکتا ہے کہ انسان کچھ نہ تھا. ایک وقت گزرا جب وہ مٹی اور کیچڑ کی شکل میں تھا. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ان کے پتلے یا ان کے ڈھانچے پر کتنے مرحلے گزرے، تراب اور پھر طین اور پھر سلسال اور فخار، سلسال انکل فخار، ایک کے بعد ایک مرحلہ. اور کسی کو نہیں پتا تھا یہ کیا بن رہا ہے، یہ کیا چیز ہے. ایسا ہو چکا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور پھر جب اس پتلے میں روح ڈالی گئی اور وہ ہوش گوش والا بن گیا، سوچ سمجھ والا بن گیا، تب اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ سوچو تمہاری تخلیق کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیوں کیا، اللہ نے ایسا اہتمام کیوں کیا، کیوں تمہیں عقل سمجھ دی، کیوں تمہیں راستہ دکھایا، کیوں اچھے برے کی تمیز دی، کیوں انبیاء بھیجے، یہ سب کچھ کیوں ہوا، یہ سلسلہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تم اپنی منمانی کرو، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو. اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. اگر تم اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہے تو انجام اچھا نہ ہوگا. یہ سب کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں دیا گیا، نہ آسمان و زمین کھیل کے طور پہ بنائے گئے اور نہ انسان. یعنی اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کے لیے اترانے کا اور اکڑنے کا اور اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز سمجھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ ایک وقت تھا وہ کچھ نہ تھا، اور پھر ایک وقت آئے گا دنیا میں کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے گا. تو یہ تھوڑا سا وقت جو ملا ہے یہ خود کو نمایاں کرنے کے لیے اور دنیا میں بڑا بننے کے لیے اور سرکشی کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ کا بندہ اور اللہ کی مخلوق اور اپنے ہستی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں وقت گزارنے کے لیے. دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا کوئی ٹیسٹ ہو تو ہم کس قدر کانشیس ہوتے ہیں کہ کوئی غلطی نہیں کرنی، اور پوری طرح الرٹ ہو کر اور ہوش و حواس کے ساتھ. لیکن اس زندگی کو بغیر سوچے سمجھے اور بغیر عقل استعمال کیے، اچھا ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، غلط کام ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ایسے ہی گزار دے. اس طرح تو کام نہیں چلے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے کہ انسان کو ہم نے نطفہ امشاج سے پیدا کیا، یہ 20ویں صدی میں آ کے پتہ چلی ہے.
قرآن 7ویں صدی عیسوی میں اترا ہے. اس وقت کسی کو خبر نہیں تھی, کہیں کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہوئی تھی, کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک سیل کے اندر کیا ہے, یا پھر یہ کہ عورت کے جسم کی کیا چیز اور مرد کا کیا حصہ ملتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان وجود میں آتا ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ قرآن کی صداقت پر بھی دلیل ہے, اور اگر قرآن کی یہ بات سچی ہے تو باقی باتیں بھی سچ ماننا ہوں گی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی بات ہے, اور اس کو ایک صداقت اور ایک حقیقت کے طور پر لینا ہوگا, اور اس کا انکار اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے. ایک طرف آپ دیکھیے کہ یہاں پر انسان کی اصلیت بتائی گئی. نمبر 1 کوئی قابل ذکر چیز نہیں. نمبر 2 نطفے سے آغاز ہوا, یعنی جب قابل ذکر بھی ہوا تو آغاز دیکھیں کتنی باریک چیز سے ہوا, کتنی حقیر چیز سے ہوا, اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اتنے عروج تک پہنچایا, فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہ بالکل ایسے نہیں جیسے سورۃ المؤمنون میں آتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ دیکھو وہ جو کچھ نہ تھا اور وہ جو ایک حقیر ذرہ تھا اور وہ جو مرحلے پار کرتے کرتے باہر آیا تو کیا چیز بن گیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے یہ اتنی بے شمار نعمتیں اس کو اس درجے پہ باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں بہترین طور پر عطا کی. یعنی جتنے بھی جانور ہیں اور مخلوقات ہیں ان سب میں انسان بہترین حالت پر ہے, عقل اور شعور کے ساتھ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف عقل اور شعور کے رحم و کرم پر ہی نہیں ہمیں چھوڑ دیا, انا ہدیناہ السبیل, ہم نے اس کو راستہ بھی دکھایا, اور السبیل سے مراد صراط مستقیم ہے, جس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. سمود کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا, وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. سمود کو بھی ہم نے راہ دکھائی تھی تو انہوں نے اندھا رہنا گوارا کیا ہدایت کے مقابلے میں. ایک اور جگہ پر آتا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے. اور یہاں پر اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, ہم نے اس کی رہنمائی کر دی, یعنی راستے کی نشاندہی کر دی. اب ٹیسٹ کیا ہے, اما شاکرن و اما کفورا. مجھ سے اور آپ سے کیا دیکھا جا رہا ہے کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کے ہم کتنے قدردان ہیں, کتنے شکر گزار ہیں. اور خاص طور پر 3 نعمتیں ایسی ہیں, 2 دنیا میں اور 1 آخرت میں, کہ جن کی کوئی مثال نہیں اور جو سراسر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. نمبر 1 زندگی کی نعمت. کوئی کسی کو زندگی دے ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بظاہر دیکھنے میں صحیح سلامت بچے پیدا ہوتے ہیں, ان میں روح نہیں ہوتی. شاید آپ نے بھی کوئی ایسا بچہ دیکھا ہو. مجھے اتفاق ہوا تھا, ہماری ایک رشتے دار کا ایک بچہ پیدا ہوا کہ بہت چھوٹی تھی, میں تو بہت رو رہی تھی. ان کے بہت عرصے بعد بچہ ہوا اور وہ مردہ تھا شاید, یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا. تو وہ جس کیفیت سے وہ خاتون گزر رہی تھی تو اس سے مجھے توجہ کرنے کا موقع ملا کہ کیا وجہ کیا ہے نا, اور اس بچے کو کیا ہے. بچے کو کچھ نہیں تھا بظاہر, ابھی بھی میرے ذہن میں وہ نقشہ آتا ہے, بظاہر صحت مند ٹھیک ٹھاک پورے اعضاء کے ساتھ بچہ لیٹا ہوا ہے, لیکن اس میں روح نہیں ہے. ایک وہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا جس کی اس کے ماں باپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی یا اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی, اور ایک گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ترس ترس کے, یا جیسے کہتے ہیں کہ دعائیں کر کر کے ایک بچہ آتا ہے. اب وہ بچہ اگر اس میں روح نہ ڈالے تو اتنے رشتے دار اکٹھے ہیں, سب افسوس کر رہے ہیں, سارے تسلیاں دے رہے ہیں, معلوم نہیں کیا کیا, کوئی بھی ایک ان میں سے اس قابل نہیں کہ اس بچے کو زندہ کر دے, کہ جس کے لیے ماں باپ نے اتنا انتظار کیا اور اتنی دعائیں مانگی, اور معلوم نہیں کیسے کیسے شوق تھے ان کے, کوئی نہیں ڈال سکا. تو زندگی کی نعمت جو ہم سب کو ملی اور اس وقت ملی ہوئی ہے, اور یہ ایک وقت آئے گا کہ چلی جائے گی, واپس لوٹ جائے گی. اور جو کل ہم نے وہ منظر پڑھا کہ کس طرح پاؤں سے روح نکلتے نکلتے آ کے آخر دل تک پہنچتی ہے اور باہر آ جاتی ہے. تو یہ جو اس وقت نعمت ملی ہوئی ہے اس کی قدر پہچانے, اس وقت کو ضائع نہ کریں, اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں, اس کو غیر ضروری اور کم ضروری چیزوں میں نہ لگائیں, اس سے خوب فائدہ اٹھائیں. تو یہ ایک بڑی نعمت ہے. دوسری نعمت ایمان کی نعمت, یہ صرف اللہ نے دی ہے ہمیں, ہم میں سے کوئی اس قابل نہ تھا کہ خود سے ڈھونڈ لیتا, یہ صرف اس کا خاص رحم ہے ہم پر. اس نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری بہت زیادہ ہم سب کو کرنی چاہیے. ہم پوری دنیا کی دولت خرچ کر دیتے تو ہم ایمان حاصل نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ نہ چاہتا. اور تیسری ایک بہت بڑی نعمت ہے
اور وہ بھی صرف اللہ کے فیصلے سے ملتی ہے، اور وہ جنت ہے. جس نے پہلی 2 نعمتوں کی قدر کر لی، اللہ اس کو وہ نعمت بھی دے دے گا اپنے کرم اور فضل سے. اور اگر کسی نے ان پہلی 2 نعمتوں کی قدر نہ کی، وہ تیسری کا مستحق نہیں ہے. پھر وہ اس کی مرضی ہے، جسے چاہے دے، جو چاہے کرے. قرآن پاک میں آتا ہے نا، یخلق ما یشاء یہدی من یشاء یدخل فی رحمتہ من یشاء. یہ ساری اس کی مشیتیں ہیں. تو خوش قسمت ہے ہم جنہیں اس نے زندگی بھی دے رکھی ہے اور ایمان بھی دیا ہوا ہے. لیکن ہم اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها ومعتقها. کل الناس یغدو، ہر شخص سویر کرتا ہے، ہر روز آپ سویرے اٹھتے ہیں. فبائع نفسہ، تو وہ بیچنے والا ہے اپنے نفس کو، اپنے نفس کو بیچ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا سودا کر رہا ہوتا ہے. فموبقها، یا تو اسے ہلاک کر ڈالتا ہے، وموتقها، یا اس کو چھڑا لیتا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، یعنی یا تو اچھے کام کرتا ہے تو وہ اس کو نفع میں لے لیتا ہے، یعنی اس سے کچھ کما لیتا ہے، یا پھر اس وقت کو، دن کو ضائع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیتا ہے. تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس زندگی کے قدردان ہوں اور اس زندگی کو واقعی اہم ترین بہترین کاموں میں گزارے اور ان کو ضائع کرنے والے نہ بنے. اور آپ دیکھیے کہ دل بدلتے اور پلٹتے اور مزاج بدلتے پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو. ایسی پھسلن ہے اس زندگی میں کہ انسان اپنے آپ کو جتنا بھی سنبھالے، جیسے کیچڑا والا راستہ ہوتا ہے نا، جتنا چاہیں آپ سنبھالے، کہیں نہ کہیں آپ سکڈ کر ہی جاتے ہیں. جیسے برف پڑتی ہے تو آپ جتنا مرضی سنبھال کے گاڑی چلائیں، جتنے بھی محتاط رہیں، کہیں نہ کہیں پھسلن. اور اگر ذرا بھی غفلت ہو گئی تو بعض اوقات چھوٹی سی پھسلن بہت بڑی ہلاکت کا سبب بن جاتی. ہم وہی ہوتے ہیں. تو اصل امتحان کیا ہے کہ ہماری دل کی حالت کیا ہے. شکر گزار ہیں اور شاکر بارہا پیچھے آپ پڑ چکے ہیں. دل سے بھی شکر گزاری، زبان سے بھی شکر گزاری، اور رویے اور عمل سے بھی شکر گزاری جو بھی نعمت ملی ہے. اور شکر گزاری کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ، دین کے بارے میں، اور جو کچھ ہمیں نعمتیں ملی ہیں ان کی طرف توجہ اور دھیان، اور ان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی فکر. وہ اما کفور، اور کفور جو ہے یہاں پر فعول کے وزن پر ہے، اور فعول کا وزن مبالغے کا وزن ہے، بہت ناشکرا. پھر سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. جتنے بھی بچے ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں تو اس کو پا کر کتنے شکر گزار ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ نے دیا ہے، اور اس کی قدر کریں اور اس کی صحیح تربیت کریں اور اس کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھیں، کیونکہ ہر نعمت کے ساتھ کانٹے بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں. تو پھر ہم گھبرا کے کبھی زبان سے ایسی باتیں نکالنے لگتے ہیں، کبھی مائیں بددعائیں بھی دینے لگتی ہیں. تو یہ سب بھی ناشکرے پن میں آتا ہے. اب یہ جو بات ہے کہ ہم شکر کتنا ادا کرتے ہیں، یہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یعنی خاص طور پر کان کا اور آنکھ کا جو ذکر ہے، یہ بظاہر دیکھنے میں تو کان ہے اور آنکھ ہے، اور ہم کبھی بھی غور نہیں کرتے کہ یہ بنا ہوا کیسے ہے اور کس کس چیز سے بنا ہوا ہے، اور اس کو اللہ نے کیسے تخلیق کیا ہے اور کس سے تخلیق کیا ہے. ایک ایسی چیز کہ جو قابل ذکر ہی نہیں تھی اور اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، نان ایگزسٹنٹ تھی ایک طرح سے. Dearest Ustaza, Assalamu alaikum. I read a book, The Greatest Miracle in the World, in which the author asks the readers to count their blessings. While reading that book, I was amazed to see how much we can be thankful for, but how little do we give thanks. In Surah Ibrahim, we read in Ayah 34 that if we count the ni'mats of Allah, we cannot count them. We can see because the 100 million receptors in our eyes enable us to see. کیا کبھی 100 ملین ٹائمز ہم نے الحمدللہ کہا صرف آنکھ کے لیے، صرف ایک ایک ریسپٹر کے لیے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھنے کے قابل ہیں.
We can hear because the 24,000 fibers in our ears vibrate to make us hear. We can move, stretch, run, etc. with the help of 500 muscles, over 200 bones, and 7 miles of nerve fiber. We can move, stretch, run, etc. with the help of 500 muscles, over 200 bones, and 7 miles of nerve fiber. Our heart beats. It beats 36 million beats each year, pumping 600,000 gallons of blood each year through 600 miles of veins, arteries, and tubing. It beats 36 million beats each year, pumping 600,000 gallons of blood each year through 600 miles of veins, arteries, and tubing. Within 5 quarts of blood are 22 trillion blood cells, and within each blood cell are millions of molecules. And within each molecule is an atom moving at more than 10 million times each second. Each second, 2 million of our blood cells die, replaced by 2 million more. Each second, 2 million of our blood cells die, replaced by 2 million more. Our brain is the most complicated structure in the universe. Within 3 pounds are 13 billion nerve cells, 4 million pain-sensitive structures, 500,000 touch detectors, and more than 200,000 temperature detectors. The greatest miracle in the world کتاب کا نام ہے، تو اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اگر ہمارے دماغ میں یہ جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ 500,000 ٹچ ڈیٹیکٹرز ہیں اور more than 200,000 ٹیمپریچر ڈیٹیکٹرز ہیں، تو اگر یہ کام نہ کریں تو ہمیں تو پتہ نہیں چلے سردی ہے یا گرمی ہے، اور ہم سردی میں بیٹھے رہیں اور ختم ہی ہو جائیں. ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے اگر ہمارا یہ سب سسٹم کام نہ کرے. تو یہ ایسے ہی بنا دیا اور اتنا ایکوریٹلی، اتنا پرفیکٹ کہ ہم ان سے اپنی منمانی کرتے رہیں، اور جس نے یہ سب کچھ دیا ہے اس کا شکر ہی ادا نہ کریں اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہ کریں. ہمیں ہر وقت خیال رہتا ہے ہمارے پاس کیا نہیں ہے، کیا نہیں ملا، کیا کم ہے اور کیا ہونا چاہیے. ہمیں ہر وقت کیوں غصہ آیا رہتا ہے، ہر وقت ہم کیوں فرسٹریٹ رہتے ہیں، ہم ہر وقت کیوں اندر ہی اندر کڑتے جلتے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم صرف وہ سوچتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں، اور ہم کنٹینیوسلی ناشکری کی کیفیت میں ہوتے ہیں. اگر ہم شکر گزار ہو جائیں تو یہ ساری چیزیں نکل جائیں اندر سے، ایک اطمینان کی کیفیت ہو. اگر ہماری نظر پانے پہ ہو، کچھ بھی نہ ہو ہمارے پاس، تو یہ صرف چند نعمتیں جو ابھی جن کو کاؤنٹ کر کے بتایا گیا ہے، اگر انہی پر ہم شکر ادا کرتے رہیں کہ جن کی وجہ سے ہم چل پھر رہے ہیں اور زندگی کی نعمت کو انجوائے کر رہے ہیں، تو یہ بھی بہت کافی ہے. کہا یہ کہ اتنا کچھ پا کے ایک دن میں جو کچھ کھاتے ہیں اس کی ذرا لسٹ بنائیں. ایک لقمہ جو لیتے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا ہوا ہوتا ہے، ہم نے 20 چیزیں ایک لقمے میں لے کے کھا رہے ہوتے ہیں. اور ٹیسٹ بڈز اللہ نے بنائے، پھر ناک ایسا بنایا کہ خوشبو سے مزہ لیں، دیکھ کے مزہ لیں، چکھ کے مزہ لیں، پیٹ بھرتا ہے تو اس کا مزہ لیں، پھر اس سے جو انرجی بنتی ہے. ان نعمتوں کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں، شکر ہی کوئی نہیں. اور اگر زندگی میں کوئی ایک آدھ کمی ہے تو اسی کا رونا ختم نہیں ہو رہا کہ اس رونے سے نکلے تو کوئی اور کام تعمیری کرے. کس قدر ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کتنا اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. کس قدر ضروری ہے کہ ہم ہر وقت ان چیزوں کی طرف دھیان رکھیں اور جو ملا ہے اس پر شکر گزار رہیں، کیونکہ یہی ہمارا ٹیسٹ ہے. اللہ نے ہر بندے کو پیدا کیا نا، کہیں نہ کہیں کمی لگا دی، اور وہ امتحان کے لیے لگائی، کہیں نہ کہیں کچھ کم کر دیا، کسی کو کہیں سے، کسی کو کہیں سے، کسی کو کہیں، کیونکہ ٹیسٹ لینا تھا. اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ تم شاکر بنتے ہو، جو ملا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہو، یا جو نہیں ملا اس کی طرف سارا وقت دھیان رکھے ہوئے. اور جب انسان ناشکر ہوتا ہے نا تو اس کا صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ جل کڑ رہا ہوتا ہے، اس سے کئی قسم کی بیماریاں اور پھر اس سے تعلقات کی خرابیاں، اور وہ زمین پر ایک بوجھ بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اوروں کے لیے بھی مصیبت بن جاتا ہے، پورے انوائرمنٹ کو ایک مصیبت میں ڈال دیتا ہے. لیکن ہم کسی بھی چیز پر شکر گزار ہونا نہیں جانتے، اور یہ شکر صرف اپنے جسم یا اولاد ہی کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں ضروری ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے نا ہم پر، کوئی پین ہوتی ہے ہمارے جسم میں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم تھوڑی اپنی طرف توجہ کر لیتے ہیں اور وہ کوئی اس کے پیچھے آنے والی خرابی کو پہلے سے سد باب کر لیتے ہیں. کیونکہ اگر وہ نہ ہو تو ہم بھولے ہوئے ہو کہ ہمیں کوئی مشکل بھی اور آنے والی. تو ضرورت اس بات کی کہ اچھے حالات ہو یا برے، کچھ ملے یا نہ ملے، کچھ آئے یا جائے،
ہمارے دل میں اللہ کی محبت کم نہ ہو، وہ دن بدن بڑھتی ہی رہے. یہاں ایک اور چھوٹی سی کسی کا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ الحمدللہ کثرت سے کرتے رہنے سے انسان کی ایک عادت ثانیہ بھی بن جاتی ہے نا، کہ انکانشیسلی پھر وہ انسان دکھ ہو تکلیف ہو کچھ ہو ہر موقع پر الحمدللہ ہی کہتا جاتا ہے. Dear Ustaza, Assalamu alaikum. I had a similar experience when I went for my annual physical checkup. The doctor came and started taking my medical history. She said, "Does anyone in your family have cancer?" I said, "No, alhamdulillah." Then she asked, "Any history of skin or breast cancer?" I said, "No, alhamdulillah." "Did you ever have a surgery when you were hospitalized for more than 3 weeks?" I said, "No, alhamdulillah." Then she asked, "Do you smoke or drink alcohol?" I again replied, "No, alhamdulillah." She stopped and asked, "What is this word you are saying at the end again and again? Something starting with Allah." I said, "Alhamdulillah." She asked, "Why are you saying it again and again, and what does it mean?" I replied, "It means all praises and thanks to our Lord Allah, as He kept me and my family protected from all these diseases and blessed us with health." She said, "I like the phrase." I added, "As you say God or Lord, we say Allah. That's why I say Alhamdulillah." She said she liked the word because it had a very good effect which she could not ignore. "Can you write it for me with its translation?" I said, "Sure." So I wrote it for her in Arabic, in Roman and in English, as in transliteration and English, and made her repeat with me. She was really happy and said, "Wow, I have learned something new today." I said, "If you say it as many times as you can, it brings peace and comfort to your heart." She said, "I have other Muslim patients too, but I never heard them saying this. Anyway, thanks a lot for teaching me a new word." Then she continued asking other questions about my health and other things. I was thinking, Ustaza, I did not intentionally say it, as in saying Alhamdulillah and remembering Allah all the time has become a routine now. Because in this year's tafsir, you have made us focus so much on shukr guzari that saying Alhamdulillah is a part of our talks. Alhamdulillah. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں. اتنی خوبصورت آیات تھیں سبحان اللہ کہ آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہم کیسے پیدا ہوئے تھے، ہم کس حالت میں تھے، اور سبحان اللہ ہم لوگ مائیں بھی ہیں تو پریگننسی کے پروسیس سے بھی گزری ہیں تو بھی ہمیں پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس ناک کان ہیں، دل ہے، ہمارے پاس اعضاء ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمارے ٹیسٹ ہیں. مگر جب بھی ہمیں قرآن کے ذریعے وہ ریمائنڈر ملتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم جاگ گئے ہوں، ہمارے ایک ریفریش ہو جاتا ہے. بالکل وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. بالکل سسٹر زینت، ہم ایکچولی ایک روٹین میں آ جاتے ہیں اور وہ روٹین ہمیں کنزیوم کر لیتی ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ ایکچولی ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے. دنیا میں آنے کا مقصد یہ روٹین کے کام کرنا نہیں ہے، یہ تو ایک حصہ ہے. مگر ہمارا اصل مقصد تو ایکچولی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مینز دیے ہیں. ابھی یہ سن کے کہ ہمارے اعضاء جو ہے وہ ڈفرنٹ آرگنز جو ڈفرنٹ طریقے سے کام کرتے ہیں، کوئی 600,000 ٹائمز کرتا ہے، کوئی 200,000 ٹائمز کام کرتا ہے. اٹس جسٹ لائک کہ ہم نے تو سوچا ہی نہیں. ہم تو ایسے نہیں سوچتے، ہم تو اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے تو بالکل ہو رہا ہے. بالکل ہم تمام چیزوں کو ویلیو اس وقت کرتے ہیں جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، ہم تو کریشن ہیں، رائٹ؟ ہمارا کریٹر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہی نوز کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا چیز چاہیے، ہماری فزیکل نیڈس کیا ہیں، ہماری ایموشنل نیڈس کیا ہیں، ہماری اسپریچول نیڈس کیا ہیں. ہماری روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے نا، اور قرآن کہاں سے آیا ہے؟ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں تو ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری روح کو ہوتا ہے.
آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ آج ہم نے کان اور آنکھ کو استعمال کیا، اور اس کان اور آنکھ کے صحیح استعمال نے ہمارے دل پہ اثر کیا کہ ہم ایک دم سے ہمیں لگ رہا ہے کہ what are we doing؟ ہم تو یہ ان تمام چیزوں کو for granted لیتے ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیا ہم واقعی میں تھینکفل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے؟ کیا ہم نے شکر ادا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ اس نے ہمیں ایک پرفیکٹ انسان بنایا ہے؟ ہم تو چھوٹی چیزوں پہ واقعی فوکس کرنے لگتے ہیں. او مائی گاڈ، اچھا میں نے وزن گین کر لیا ہے، اچھا میرے یہاں پہ پمپل آ گیا ہے. ہم اس کو نہیں وہ اپریشیٹ کرتے کہ آج میں بیڈ سے بالکل صحیح طریقے سے اٹھی ہوں، الحمدللہ مجھے یہ بیماری نہیں ہے، الحمدللہ آج میرے پاس یہ سامان ہے، میرے پاس کھانے کو ہے، میرے پاس چھت ہے. بالکل. ڈو وی یوز ایوری آرگن ان کریکٹ وے؟ بالکل، ایبسولوٹلی. بالکل سسٹر سمینہ، ہمارے لیے واقعی دنیا امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ایکچولی ہم جو دنیا کے کام کرتے ہیں نا، وہ ہم ایٹ ٹائمز اس میں اتنا زیادہ انڈلج ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد تو کچھ اور ہے. چلیے اب ہم یہ جو ڈسکشن ہم کریں گے، تھوڑا سا ہم ریویژن کریں گے جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے، تاکہ ہمارا جو علم جو ہم نے سیکھا ہے آج وہ پختہ ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ اور راسخ ہو جائے ہمارے اندر. ریویژن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. رائٹ؟ آپ لوگ ریڈی ہیں؟ آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کا ٹائم ہوگا کہ آپ نے شیئر کرنا ہے کہ آج آپ نے کیا سیکھا، ٹیک ہوم لیسن کیا ہے ہمارا. ہم ان 3 آیتوں پہ اس پورا ہفتہ انشاءاللہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے. اپنے جس وقت ہم ہاتھ ہلائیں، جس وقت ہم کان سے سنیں، جس وقت آنکھ سے دیکھیں، اس وقت ہمیں ریئلائز کرنا ہے اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. الحمدللہ سسٹر آصفہ that you are ready. Okay. So تھوڑا سا کوئز ٹائم، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کتنے غور سے سنا ہے. چلیے یو کین ٹائپ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ مجھے یہ بتائیے سورہ الانسان کا دوسرا نام کیا ہے؟ ماشاء اللہ، سابقون الاولون، سسٹر صبا، سسٹر سمینہ، سسٹر سبینہ الدہر. مبارک، ماشاء اللہ، آپ لوگوں نے واقعی میں کان کا صحیح استعمال کیا ہے. جی سسٹر، I can explain it in English as well. Okay, so what's the other name of Surah Al-Insan? Ustaza has mentioned in the tafsir. The other name of Surah Al-Insan, Ad-Dahar. Allahumma barik Sister Maria, mashallah. Okay, let's move on to the next question, inshallah. Okay. So, just give me a second, please. Okay. Okay. Ad-Dahar سے کیا مراد ہے؟ What do you mean by Ad-Dahar? Time. Long duration. Infinity. Allahumma barik. MashaAllah. Okay. Lamba waqt. Sister Sabina, unlimited time. MashaAllah. Sister Shahina, endless times. Sister Maria, time. Allahumma barik. MashaAllah. Okay. Yes, check the correct answer. Time, bilkul. Yes. Long duration of time. Allahumma barik, mashallah. May Allah bless you all with more ilm and with more actions. Okay, so when do Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam recite Surah Ad-Dahar? Nabi sallallahu alaihi wasallam Surah Ad-Dahar kab padha karte the? In Fajr, Friday Fajr. Allahumma barik, Sister Samina. Bilkul, Friday Fajr. Sister Rehana, Sister Maria, Sister Sabina, Sister Zeenat, Sister Shahina. Allahumma barik wazid. Correct. Jumme ke din Fajr ki namaz mein. So inshallah from next Friday we all will try to recite, inshallah. Okay? Inshallah. May Allah give us the chance to
memorize this surah as well, inshallah. Okay. آیت نمبر 2 میں انسان سے کیا مراد ہے؟ سوری، آیت نمبر 1 میں. Oopsie. Okay, I accidentally pressed the answer slide as well. What do you mean? What do we understand by surah, by the word insan in ayah number 1? Hazrat Adam alayhi salam, okay, Sister Samina, Sister Sabina, Hazrat Adam, Prophet Adam, my Sister Maria, Sister Samina, or insan. Allahumma barik, Sister Samina. Yes. اس سے مراد 2 چیزیں تھی نا, مین, سسٹر زرفشاں, اللہ مبارک, سسٹر شیما, اللہ مبارک. اوکے, here we go. تمام انسان اور حضرت آدم علیہ السلام, اللہ مبارک. اوکے, next, move on to the next question انشاءاللہ. اوکے, آیت نمبر 2 کس کی صداقت پر دلیل ہے؟ In Quran. Sister Sabah, Sister Zarafshan, Sister Rehab, Sister Shima, Allahumma barik wazid. Jazakumullah khair. Sister Sabina, Sister Shahina, bilkul correct. Masha Allah, bilkul. Bilkul Quran pe. Okay. Nutfe se kya murad hai? A drop? Water? Sister Maria, Sister Rehana, Sister Samina? Yes. Yes. Droplet? Combination? Yes. Allahu barik, Allahu barik. I was asking the literal meaning. وہ قطرے جو پانی کے ڈول میں بچ جاتے ہیں. But you all are correct, mashallah. Excel, yes, Allahumma barik, mashallah. No, you all are correct, Sister Sabah. No oops. Okay? آپ سب نے mashallah صحیح جواب دیا ہے. Clean water mixed with the other water, remaining water in the glass. Allahumma barik, yes. چلیں, انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ Why are we created? What is the purpose of our creation? To test, imtihan, to choose the way, correct, zikr, ibadat, to test us, to obey Allah, to worship Allah, ihsan, amal, to see who is grateful or ungrateful. Allahumma barik, mashallah. Follow his path. اللہ مبارک. اللہ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. To worship Allah subhanahu wa ta'ala. You all are correct, mashallah. Difference between right and wrong, yes, absolutely. اچھا, next question. ہم کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت کیوں دی ہے؟ Why Allah subhanahu wa ta'ala gave us the ability to hear and to see? The right use of ni'mat. For correct decision making, to keep the heart towards Allah, to thank Allah all the time so we can think, to do right things, to be shukr guzar, to use it to be guided to the right, shukr, differentiate between right and wrong. Allahumma barik, mashallah. Exactly. تاکہ ہم ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے گمراہی اور ہدایت کا فرق جان سکیں. ایگزیکٹلی, ڈفرینسیشن کے لیے, ٹھیک ہے, ٹو آبزرو, بالکل, کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں ڈفرینسیشن کے لیے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے نا, ٹولز, وی نیڈ ٹولز, کہ ہم پتہ چلا سکیں کہ کیا چیز جو ہے وہ ہدایت ہے اور کیا چیز گمراہی ہے. بالکل, اینڈ ٹو بی تھینکفل. ایگزیکٹلی. Allahumma barik, mashallah. Okay, so ٹھیک ہے. اوکے, یہ بتائیے اللہ نے ہدایت کا راستہ انسانوں کے لیے کس طرح واضح کیا ہے؟
Quran and Sunnah, duas, prophets and Quran, Allahumma barik, Quran and Hadith. Yes. Quran and messengers, Allahumma barik, yes. बिल्कुल, पैगंबर और किताब भेजकर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत सारे पैगंबर भेजे हैं, राइट, जिनका जिक्र हमें कुरान में मिलता है. बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाहुम्मा बारिक. चलिए, आई थिंक हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है. चलिए ये बताइए वो कौन सी 3 नेमतें हैं जो अल्लाह के हाथ में हैं? 3 blessings that Ustaza mentioned. Masha Allah, Allahumma barik, Sister Sabah, Zindagi, Iman, Jannah. Allahumma barik, Masha Allah. Yes. Allahumma barik, Sister Fatima. Life, Iman, and Jannah. Yes, absolutely. Life is a blessing. And life with Iman is another plus point that will lead us to Jannah, right? इस जिंदगी में ईमान और अमल स्वालिह करके हम इंशाअल्लाह जन्नत में जा सकते हैं, ठीक है ना? तो इसको हमने सही से यूज करना है, राइट, अल्लाह के बताए हुए तरीकों से. चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्विज कंप्लीट हुआ. अब मुझे बताइए, आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? कोई पॉइंट, कोई एक्शन पॉइंट, कोई रिफ्लेक्शन, कोई रिव्यू, एनीथिंग? मैं खुलासा बता दूं थोड़ा सा? जी जी बिल्कुल सिस्टर समीना. जी, बहुत हिला देने वाली आयत थी, तो लेकिन टाइम चूंकि थोड़ा है तो जल्दी से खुलासा ही बता देती हूँ. मतलब इसमें जो चीज़ समझ आई कि इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ नहीं से पैदा किया, जबकि इंसान का कोई जिक्र और वजूद ही नहीं था, और फिर उसको जिस चीज़ के इंतजार से पैदा किया वो भी ना नजर आने वाला नुत्फा है जो आम आँख से नहीं नजर आता. मतलब इंसान जो है वो कुछ भी नहीं है. फिर यहाँ पे उस चीज़ की वो जो है कि और किस लिए पैदा किया, मकसद उसका आजमाइश और इम्तिहान है, और उस आजमाइश और इम्तिहान के लिए अल्लाह ने एक मतलब इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए कि आपको सुनने और सोचने और समझने की, देखने की सलाहियत दी, और आपके सामने रास्ते रख दिए सही और गलत के कि आप इन नेमतों को इस्तेमाल करते हुए रॉन्ग और राइट चूज करें. फिर जो राइट चूज करते हैं उनको शुक्रगुजार, और जो रॉन्ग पे चलते हैं वो नाशुक्रे हो गए. फिर उसके बाद जो है वो मतलब यही सारा है खुलासा इसका. मुझे ये चीजें खुलासा मैंने यही लिखा था. अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके इल्म में और अमल में बरकत अता फरमाए. बहुत बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह. आपके लिए सदका जारिया बनाए. आपकी सलाहियतों को इस्तेमाल जो आपने किया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतरीन तरीके से उसको कबूल फरमाए और बेहतरीन अजर दें आपको. सिस्टर सबीना, आपने हैंड रेज किया था, अब मैं नहीं देख पा रही आपका. जी, वो मैंने गलती से कर दिया था. जी, वो मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, शुक्रगुजारी जो मुझ में तो बहुत लैक मैं करने लगती हूँ जब मैं, इसलिए मैं जैसे होता है कि आप ऐसी महफिलों में ना बैठो, जैसे होता है ना आप कुछ लंबा अरसा हो जाए तो फिर आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि आप शुक्रगुजारी करना छोड़ देते हैं. तो एक ये रिमाइंडर है बहुत सारी चीज़ों के लिए. और जिस तरह उस्तादा ने एक्सप्लेन किया कि जो कितने ड्रॉबैक्स हैं, हम अगर छोटी छोटी बातों पे भी जैसे नाशुक्री करते हैं और हम यानी कि कॉशियस नहीं होते, हम अनकॉशियस यानी कि करते जाते हैं हम कि ये दर्द हो रहा है और ये नहीं कर पा रही मैं और टाइम मैनेज नहीं हो रहा. तो अगर ये हम शुक्रगुजारी करते जाएं और फिर एंड में जो एक सिस्टर ने जो शेयर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मेरा बहुत एक्शन पॉइंट है. और इंशाल्लाह इस वीक के लिए कि हम अगर छोटी छोटी बातों पे अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो एक दिल को सुकून भी मिलता है. और कितने सारे ड्रॉबैक्स हैं जिनको हम सोचते नहीं है कि ये हो सकता है. हाँ, हमारे दिल में सुकून इसलिए नहीं है कि हम इतना ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं. तो मुझे सारी उसका निचोड़ अभी फिलहाल इन द बिगनिंग ये है कि हम सबसे पहले तो शुक्रगुजारी पे वर्क करें. बाकी सारी चीजें साइड बाय साइड आई थिंक खुद ही आती जाएंगी लाइन पर, जब हम ये चीज पकड़ लें कि हाँ इस पे मुझे स्टार्ट करना है.
بالکل بالکل ماشاء اللہ، بہت خوبصورت پوائنٹ ہے. ایگزیکٹلی آئی تھنک ہم سب کے لیے جو ٹیک ہوم لیسن ہے کہ ہم نے اس پورے ویک ہم نے پریکٹس کرنی ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کی. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم واقعی میں دیکھیں ہم بھول جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے اندر بھول رکھ دی گئی ہے، اور پھر ہم کاموں میں آ کے اگر ہمیں کانسٹنٹ ریمائنڈرز نہ ملیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ چیز پیچھے چلی جاتی ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور سم ٹائمز ہم ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر اگر ہم نے ایک چیز پہ کیا تو ساتھ میں ہم نے 4 شکوے بھی کر دیے کہ الحمدللہ یہ تو ہے مگر یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اس سے وہ ہمارے دل پہ نا اچھا افیکٹ نہیں ڈالتی. آپ دیکھیے میں اس دن پڑھی تھی ایک کہ ہیپینس کے خوشی حاصل کرنے کے کون سے طریقے ہیں. تو اس میں جو سائیکالوجسٹ تھے وہ ریکمینڈ کر رہے تھے کہ آپ نے لسٹ بنانی ہے ایوری ڈے 3 چیزوں کی کہ آج آپ کن چیزوں پہ خوش ہیں. اب آپ وہ ایک جار میں ڈال دیں اور آفٹر اے ویک آپ جو ہے وہ اس کو نکالیں اور آپ دیکھیں کہ یو ول بی امیزڈ کہ آپ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں. اور جو نہیں ہے نا وہ ان کی تو آپ فنگر ٹپس پہ ان کو کاؤنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، مگر جو ہیں ہمارے پاس وہ کاؤنٹ لیس ہیں. جیسے آج اگر میں نے اپنے لیے لکھا کہ میرے پاس آج کیا کیا نعمتیں ہیں، کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ آج میں نے قرآن کو سیکھا. ٹھیک ہے، آج میں نے اپنے کان اور آنکھوں کو صحیح سے استعمال کیا اس صبح کے ٹائم پہ. ٹھیک، پھر میں نے تیسری چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے زبان دی تو میں نے اس کو کوشش کی کہ میں اس کو صحیح سے یوز کر سکوں. ٹھیک ہے نا. شکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے حساب سے یوز کریں. ٹھیک، اب کل کی نعمت ہو سکتی ہے یا شام کو ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ اور میرے ساتھ اچھا ہو جائے، میرے بچوں کی طرف سے، میرے ہسبینڈ کی طرف سے کوئی فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو جائے، ہمارا ڈنر ٹائم بہت اچھا ہو جائے تو میں نے ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا ہے. اس طرح سے کر کے میرے پاس وہ چیزیں آ جائیں گی کہ میں کانشیسلی ایفرٹ کروں گی کہ نہیں، اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈال بھی رہا ہے کہ اوہ آج ٹانگ میں درد ہے یا وہ، تو ایک دم سے میرے پاس وہ جو لسٹ تیار ہوگی میری بلیسنگز کی، تو وہ اس کو بالکل جو ہے نا کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا. نہیں اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑا سا درد ہے، کل تو نہیں تھا نا میرے درد. تو انشاءاللہ اس چیز کو اگر کوئی چیز آئے بھی، کوئی تکلیف آئے بھی تو اس کو دعا کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے. ہم نے شکوے کو دعا سے ریپلیس کرنا ہے. میرے درد ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پلیز میرا درد ختم کر دیں. مگر ناشکری کو ہم نے ہٹانا ہے شکر گزاری کے ساتھ، شکووں کو ہم نے ہٹانا ہے دعا کے ساتھ انشاءاللہ. چلیے اور کوئی آپ میں سے پلیز کوئی پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں؟ میں ایک چھوٹی سی بات کہوں. جی جی پلیز. سوری، مجھے لگتا ہے میں زیادہ ہی بول رہی ہوں. اصل میں آج میں آپ کی جو صبح جب آپ نے کلاس لینا شروع کی اور آپ نے یہ ریئلائز کروایا کہ اللہ کی بڑی توفیق اور شکر کی بات ہے کہ اللہ ہمیں علم کی طرف لے کے جا رہا ہے. سسٹر آج صبح تھوڑا سا انسیڈنٹ ایسا ہوا کہ بچے نے ریٹیلیٹ کیا اور میں نے تھوڑا سا غصہ کیا، اور میں اس قدر ندامت کی حالت میں تھی کہ اللہ مجھے ہدایت ہی نہیں ملتی. میں کتنا بھی کوشش کر لوں کہ میں اپنا غصہ کنٹرول کروں، میرے اندر حکمت نہیں ہے. لیکن اب آج کے لیسن کے بعد مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تو کبھی اپنے ارد گرد دیکھا ہی نہیں کہ میرے پاس کس قدر نعمتیں ہیں، اور شاید وہ ناشکری ہے جس کی وجہ سے ہر وقت ریگریٹ مجھے فیل ہوتا رہتا ہے. تو یہ بہت اچھی ایک فیلنگز مجھے ملی. اللہ آپ کو بہت جزا دے اس کی، اور اللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت آسان فرمائے جس نے بھی یہ کورس آرگنائز کیا اور اس میں چھوٹا سے چھوٹا حصہ لیا. بہت جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. الحمدللہ رب العالمین. یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ہم اس وقت سب مل کر بیٹھ کے قرآن پڑھ سکیں. آپ دیکھیں آپ نے اپنی ہی بات کی اور مجھے سبحان اللہ میں نے کل پڑھ رہی تھی کہ یہ جو گلٹ آتا ہے نا ہمارے اندر کسی بھی غلط کام کو کرنے کے بعد،
یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آپ دیکھیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے, ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے, تبھی تو ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں, تبھی تو ہم توبہ کرتے ہیں. اگر میں یہ کہوں, آپ یہ بھی کر سکتی تھی نا, ایک اور رویہ یہ ہے کہ اگر بچے پہ غصہ کر دیا تو کیا ہوا, اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے, میں ماں ہوں, میں سب کچھ کر سکتی ہوں. اگر غلط بھی غصہ کر دیا تو کیا ہوا. مگر جب ہمارے پاس یہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ میں نے غلط کیا, تو پھر ہم کیا کہتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بالکل, جزاک اللہ خیر سسٹر زرفشاں, کہ وی ٹرائی ٹو کریکٹ آور سیلوز آفٹر ریگریٹ, کہ ہم توبہ کرتے ہیں نا, پھر ہم استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی, اور پلیز آئندہ کے لیے مجھے اتنی کریج دیجیے, مجھے اتنی ہمت اور طاقت دیجیے کہ میں آئندہ اپنے غصے پہ قابو پا سکوں. بالکل, وی لرن فرام آور مسٹیکس. ایبسولوٹلی, جزاک اللہ خیر سسٹر زینت, بیوٹیفل پوائنٹ. بالکل, آمین ثم آمین. آپ میں سے کوئی اور بات نہیں کرے گا؟ ہمارے پاس 4 منٹس ہیں. مجھے ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی اور شیئر کرے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم میں سے کس کا پوائنٹ, کوئی ایسی بات ہم کریں جو اگلے کے دل پہ اثر کر جائے اور ہم اس سے سیکھیں. جی, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے, سوری آپ کا نام نہیں آ رہا ہے اسکرین پہ, صرف نوکیا آ رہا ہے, تو پلیز آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے, انمیوٹ کر لیجیے پلیز اپنا مائک. اوکے, اچھا, ہمارے پاس سے آئی تھنک سسٹر چلی گئی ہیں, یا آئی ڈونٹ نو. چلیے, آپ میں سے کوئی اور. جی سسٹر شیما. سسٹر زینت, میں نے شروع میں اپنا نام لکھا تھا افشین. بالکل سسٹر سمینا, وی آر جسٹ لائک فیملی. Please everyone pray for me to keep my heart clean and on hidayah. We all need hidayat, Sister Samina. ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے, till our last breath. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں, ہمیں اس ہدایت پر چلائیں اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. جی سسٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ملیشیا سے بول رہی ہوں, سبیہ شاہ نام ہے. تو میں نے یہ سٹارٹ کرنا ہے, لیکن یہ صبح کتنے بجے سٹارٹ ہوتا ہے, کہ ہمارا گیپ ہے 3 گھنٹے کا فرق ہے نا مجھ سے, آسٹریلیا سے اور یہاں پہ. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ 10 o'clock سٹارٹ کرتے ہیں سسٹر. 10 o'clock تو ہمارے صبح 7 بجے ہوتے ہیں نا. جی جی 7 بجے ہوتے ہیں. میں نے سٹارٹ کیا لیکن تھوڑی میں لیٹ ہو گئی, تو وہ لیکچر میں پورا سنا نہیں, تو یہ اینڈ پہ میں نے بس سوال جواب دیکھے. تو چلے میں کوشش کروں, کیونکہ ہمارے 6:30 بجے نا جہاں فجر کی اذان ہوتی ہے, تو وہ نماز پڑھتے کرتے, ہاں جی, وہ تھوڑا ٹائم نکل جاتا ہے. تو میں کوشش کروں گی کہ اللہ کرے میں اس پہ اتر رہا ہوں اور سنوں میں پورا, انشاءاللہ کوشش کروں گی. تو انشاءاللہ آپ نے نیت کر لی, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس پہ بہترین اجر دیں گے, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں لیتی ہوں اپنی روٹین کی جو منگل بدھ کی, لیکن یہ ہے کہ یہ آج میں نے جو سٹارٹ کیا لیکن وہ میں لیٹ ہو گئی تھی. یہ سوال جواب میں نے کافی دیکھ لیے سارے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کرے مجھے اللہ پاک ہمت دے کہ میں بھی صبح صبح یہ چیز کروں, سیکھوں اور پڑھوں سارا کچھ, کیونکہ ہمارا وہ ذرا نماز پڑھتے پڑھتے نا ٹائم 7 بیچ میں بج ہی جاتے ہیں, 6:30 اذان ہوتی ہے فجر کی. جی جی جی, اپنا خیال رکھیے گا, بس دعاؤں میں یاد رکھے کہ اللہ پاک مجھے بھی نا ٹائم پہ ہمت دے تو میں دیکھوں سنوں. آمین آمین ثم آمین. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہمت طاقت دیں گے انشاءاللہ. چلیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. الحمدللہ. چلیے, ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ. ایک دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اے اللہ آپ ہم پر اپنی برکت، رحمت، فضل اور کرم اور رزق کشادہ کر دیں. اللہم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج جو ہم بیٹھے ہیں اور قرآن سیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم ابسط علينا